نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیانی کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ فقیر اس سے پہلے 2 کلپ یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکا ہے، وہ بھی ایک چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں، ان کے اعتراضوں کے جواب میں۔ توقع یہی تھی کہ وہ مولوی صاحب ان کلپوں کو سن کر یا تو کوئی جواب دیں گے، اگر جواب ان کے نزدیک کوئی بنتا ہوگا تو، یا پھر رجوع کر لیں گے، کیونکہ ہم نے جو حوالہ جات پیش کیے تھے ہمارے نزدیک وہ حوالہ جات انتہائی مضبوط ہیں۔ فریق مخالف کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان حوالہ جات پر کچھ تبصرہ کرتا، مگر تاحال ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ جناب کے دانے پورے ہو چکے ہیں، وگرنہ وہ ایک مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مولوی کے پاس اگر دلائل ہوں تو وہ چپ نہیں رہتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولوی صاحب کے پاس اس موضوع کو نبھانے کے لیے جناب کے پاس دلائل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو اعتراضات ان کے نزدیک تھے وہ انہوں نے پیش کر دیے۔ اس کے بعد حضرت مولوی صاحب ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ آج فقیر کی یہ تیسری کوشش ہے، اور مولوی صاحب سے یہ گزارش بھی ہوگی کہ مولوی صاحب جو عوام الناس کے اندر آپ نے یہ فتنہ بپا کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر اپنی طرف سے اپنا دفاع کیجئے، یا پھر توبہ کر لیجئے اور عوام کو ایک نئے فتنہ میں مبتلا کرنے سے یا ہونے سے بچائیے۔ آج فقیر کی کوشش ہے کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں جو ہمارے اکابر علماء کے تاثرات ہیں وہ اس تیسری قسط میں پیش کیے جائیں، اور مولوی صاحب کو مزید اس طرف توجہ دلائی جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، مقالات شرف قادری، اور حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی عظیم شخصیت تھے، عظیم مدرس تھے، اور اکابر علماء کا جو رنگ ہے وہ ہمیں ان میں نظر آتا تھا، دنیاوی بناوٹوں سے پاک اور آخرت پر نظر رکھنے والے انتہائی خوبصورت انسان اور خوبصورت انسان تھے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 486 ہے، جس میں علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب 1930 میں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو علامہ دیدار علی شاہ صاحب کا فتویٰ کفر ہے اقبال سے متعلق، وہ تقریباً 1925 میں چھپا، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم تبصرہ کریں گے۔
لیکن اس سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ اقبال کے بارے میں جو ہمارے اکابرین کی رائے ہے وہ ضرور عوام تک پہنچائی جائے، اور اس جیسے مولویوں کا راستہ بند کیا جائے، کیونکہ یہ صرف مشہوری کا معاملہ ہے، کوئی عوام الناس کی اس میں خیر ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے لیے آج جناب نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس میں لکھا ہے 486 صفحے پر کہ جب 1930 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں تقسیم ہند کی تجویز پیش کی تو ہندوؤں نے اس پر بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ طبقہ علماء میں سب سے پہلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تجویز کی پرزور تائید کی اور فرمایا کہ ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار اور دوسرا مسلمانوں کے زیر اقتدار ہو۔ اب میں اس پر اپنی طرف سے تبصرہ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ہے 1930 کی، اور فتوی کفر جو کہ حضرت علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے دیا تھا، علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت کے، اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے فیض پایا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو فتویٰ ہے 5 سال پہلے کا، اور 5 سال کے بعد اقبال موجود ہیں اعلیٰ حضرت کے دوسرے خلیفہ کے سامنے، اور پاکستان کے بارے میں وہ تجویز پیش کر رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس رائے کو منوان سب سے پہلے جنہوں نے تسلیم کیا وہ ہیں صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو سوال یہ ہے کہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات سے صحیح طرح آگاہ نہ تھے؟ کیوں نہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اقبال سب سے پہلے اپنے ایمان کی سوچ، تیرے اوپر تو ہمارے مسلک کے ایک جید عالم دین نے فتویٰ کفر دیا ہے، اور تو پاکستان بنانے کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ اور اپنے ان کفریہ جملوں سے توبہ کر۔ ہم نے پچھلے کلپ میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اقبال کی یا تو توبہ ہو چکی تھی، اقبال نے توبہ کر لی تھی، کوئی تو ایسی وجہ تھی، وگرنہ اکابر اس طرف کیوں نہ توجہ دلائی اقبال صاحب کی، کیوں نہ توجہ دلوائی؟ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب جیسی شخصیت فتویٰ دیں تو علماء اہل سنت کو بھی اس سے آگاہی نہ ہو کہ کس سنی عالم نے فتویٰ دیا ہے اور کس پر دیا ہے؟ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنے کی نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب کی توجہ بھی میں اس طرف کروا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا فتویٰ ہے، وہ فتویٰ کس صورت میں دیا گیا، اس کے جو قرائن ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کیے جائیں گے، لیکن اس طرف بھی تو غور کریں کہ جو سید دیدار علی شاہ صاحب کے فتویٰ جن پر دیا گیا علامہ اقبال پر، وہ علامہ اقبال اعلیٰ حضرت کے دوسرے خلیفہ کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہیں پاکستان کے بننے کے بارے میں۔ تو سید صاحب جو اعلیٰ حضرت کے ہم قدم تھے، جنہوں نے تقویت الایمان کا رد لکھا اطیب البیان کی صورت میں، یعنی اس طرف وہ توجہ بھی رکھتے تھے، تو سوال یہ ہے کہ اقبال کو بجائے متنبع کرنے کے ان کی تجویز کو سراہنا چہ معنی دارت، اس کا جواب بھی مولوی صاحب کے ذمہ ہے۔ امید رکھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ جوابات کی طرف تشریف لائیں گے، وگرنہ جیسے ہم نے گزارش کی ہے کہ اب جناب کا پیچھا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں،
اور میں یہ بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی شخصیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ کھلا نمبر 12 اس سے نیچے نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا تا وقت، یا تو آپ رجوع کریں گے یا پھر اس موضوع پر آپ آگے چلیں گے۔ مولوی صاحب آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، اس کا ہمیں جواب چاہیے، مگر نہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اب آئیے، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، کتاب کا نام بھی ذرا پڑھ لیجئے، اگرچہ آپ کی آنکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کو ذرا کھول کر اور ہو سکے تو ہاشمی سرمے کا استعمال کرنے کے بعد اس کو دیکھیے گا ذرا۔ تذکرہ اکابرین اہل سنت، اکابر اہل سنت، اس کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 115۔ توجہ فرمائیے ذرا، اس میں علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسہ کی صدارت کر رہے تھے کہ علامہ اقبال آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا سعادت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو، اس کے جو پچھلے اشعار ہیں جس پر علماء نے اعتراض کیا، تو اگر رجوع نہ کیا ہو اقبال نے تو کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھنے سے کیا بخشش ہو جائے گی یا سعادت مندی حاصل ہو سکے گی؟ آپ آگے سنیے، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اقبال کی یہ بات سنی تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس کے قدموں میں اقبال بیٹھا ہوا ہو، اب اندازہ لگائیں اسے اور کیا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم محدث بھی مانتے ہیں، تو محدث صاحب صرف اپنی عزت کروانے کے لیے خوش ہو رہے تھے کہ اقبال چونکہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور میری اس سے شان بلند ہو رہی ہے تو اقبال کی تعریفیں آپ نے کر دیں۔ اور کیا ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں زبان درازی سے کام لے یا شان الوہیت میں زبان درازی سے کام لے اور پھر اس پر قائم رہے، یعنی توبہ نہ کرے؟ تو کیا ہمارے بزرگ ایسے لوگوں کو عزت دیتے چلے آئے ہیں اور ان کا اس طرح وہ عوام کے سامنے پہچان کرانا کیا شرم جائز سمجھتے تھے؟ تو میں ہر کلپ میں کوئی سوالات بھی لا رہا ہوں اور آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ان سوالوں کے جواب آپ دیجئے، مگر جناب کی ابھی تک آنکھ نہیں کھل رہی اور ہم بھی اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک آپ کی آنکھیں کھلتی نہیں۔ آگے دیکھیے، ایک موقع پر پیر صاحب نے عذرائے عنایت فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ شعر ہمیں یاد ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یعنی مرد مومن کی اتنی تعریفیں آپ کرتے تھے اقبال صاحب کہ ان کی جو نگاہ ہے وہ تقدیریں بدل دیتی ہے، اور ہمارے بزرگ ایسے اشعار سن کر بڑے محظوظ ہوتے رہے کہ چلو اقبال بزرگوں کی شانیں تو بیان کرتا ہے، اوپر جو مرضی کرتا رہے، تو یہ کیا ان کے اہل حق ہونے کی نشانی ہے؟ یا دوسری صورت میں یہ ہے کہ اقبال نے توبہ کی ہو، اگرچہ وہ توبہ ہمیں کسی تحریر کی شکل میں نہ بھی ملے
تو اکابر ہمارے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ یا جناب جن کے حوالہ جات ہمیں دکھا رہے ہیں سید نور محمد قادری صاحب، وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سے بڑے درجے کے ہیں؟ ان کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ جو بھی نقل کرتے جائیں ان کی بات کو مان لیا جائے، اور ادھر ہمارے بزرگ جو فرما رہے ہیں ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے؟ تو اس اصول پر بھی آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ آگے چلیے، اقبال نے کیا کہا کہ پیر صاحب میری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو میرا یہ شعر یاد ہے۔ یعنی اقبال اس بات پر خوش ہے کہ چونکہ پیر صاحب کو میرا یہ شعر یاد ہے تو میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں شعر لکھنے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے کفریات سے توبہ نہ کرے، اور بزرگ جو ہیں وہ بجائے اس سے توبہ کرانے کے اس قسم کے شعر سننے کے بعد خوش ہوتے رہیں اور یہ نویدیں سناتے رہیں کہ اقبال جس کے قدموں میں بیٹھا ہو تو اس کی بھی کتنی بڑی شان ہے۔ تو ہمارے بزرگ اور خاص طور پر پیر جماعت علی شاہ صاحب جو کہ ختم نبوت کے سپاہی تھے، جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر محمد علی جناح بھی سائیڈ پہ ہو جائے تب بھی ہم پاکستان بنا کر دم لیں گے۔ وہ پاکستان بنانے کے بارے میں جن کا اتنا جذبہ تھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یقیناً اس سے بدرجہ اولا ان کے اندر جذبہ ہوگا، اور یقیناً تھا۔ تو پاکستان کی فکر ان کو رات دن تھی، تو ناموس رسالت کی یا شان الوہیت کی ان کو فکر کوئی نہ تھی کہ اقبال جیسے کہ آپ اب شعر لیے پھرتے ہیں اس کے اور قوم کو دکھا رہے ہیں آپ کتابیں کھول کھول کر، جناب کو یہ شوق چڑھا ہوا کہ میرا مطالعہ جناب چیک کیجئے، میں نے اقبال پر کتنی تحقیق کی ہے۔ یعنی پہلے ہم کافی لوگ جو ہیں وہ گاڑی سے اتار چکے ہیں اسی چکر میں آ کر، اب جو چند لوگ رہ گئے ان کو بھی جناب بی بی راشدہ صاحب کی بدولت اتارو اس گاڑی سے، اور جو اقبال کی تعریفیں کر رہے ہیں پھر ان کو بھی اتارنا پڑے گا جناب، ان کو پھر ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ اصول آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول کی یا جو شان الوہیت میں کلمہ کفر کا ارتکاب کرے اس کو کافر کہا جائے، تو جو اس کی تعریفیں کرے اس کو کیوں نہ کچھ کہا جائے؟ ذرا مہربانی کریں۔ اور پھر آپ کا جو کلپ ہے وہ بھی بڑا انتہائی مضحکہ خیز ہے میرے نزدیک، کہ آپ اس میں صرف اقبال کی عبارتیں دکھاتے چلے جا رہے ہیں جناب، لیکن ابھی تک فتویٰ دینے کی آپ کو جرات نہ ہوئی۔ فتویٰ کے بارے میں آپ جلالی صاحب کی ٹوکری کے نیچے آنا چاہتے ہیں جناب۔ چوزہ صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس پر جو ہے وہ فتویٰ لگا کر اپنے مفتی ہونے کا حق ادا کریں، وگرنہ کیا آپ سے یہ پوچھا نہ جائے گا؟ صرف عبارتیں نکال کر کے بتلا دینا اور دو رخی اختیار کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو اقبال کے ماننے والے ہیں ان کے جوتوں سے بھی بچنے کے چکر میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اقبال کو رگڑنے کے چکر میں بھی ہیں۔ یعنی بیک ٹائم آپ دو کام کر رہے ہیں، تو یہ کام مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالی آپ کی اصلاح کے لیے بندوبست کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ علیہ سنت کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔